میرے بارے میں، آپ کے بارے میں اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے بارے میں ایکچولی یہ بہت ضروری باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو سننے کے لیے ذرا تحمل چاہیے ہوگا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میں کتاب جو پڑھ رہا تھا ابھی، اوسمنسکی کی کتاب، جو کہ ایکچولی گرجیف کی کتاب ہے، کہ اس کا مجھے خلاصہ بتائیں، تو وہ خلاصہ تو میں وہ خلاصہ نہیں ہے ایکچولی، وہ کئی ویڈیوز پر محیط ہوگا، لیکن میں موٹا موٹا، ہم چونکہ سفر میں تھے، میں آؤٹ لائن بتا رہا ہوں۔ اور وہ لوگ جو یہ انٹرسٹڈ ہیں کہ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے باہر نکال سکتا ہے اور جو امکانات ہیں انسان کے اندر ان کو کیسے بروئے کار لا سکتا ہے، ان کے لیے یہ گفتگو ایک طرح کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتی ہے اور توجہ سے سننی پڑے گی اس گفتگو۔ وہ لوگ جو ویسے کیجول سن رہے ہیں، جیسے ویڈیو ایسے آن کی نظر آ گیا، وہ بے شک اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو تحمل سے، سکون سے بیٹھ کے اس کو سننا پڑے گا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا یہ ہمت کر کے سکون سے سن لیں گے تو مجھے امید ہے کہ کافی چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ دیکھیں، اس کے مطابق جو انسان ہے اس کی زندگی، اور یہ عمومی انسان، دنیا میں رہنے والے اکثریت جو انسان ہے، وہ ایکچولی کسی فری ول کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے۔ وہ مشینیں ہیں، مشینیں، صرف مشینیں۔ جیسے آپ الیکٹرک کرنٹ آن کرتے ہیں تو پنکھا گھومنا شروع کر دیتا ہے، تو پنکھے کی اپنی کوئی ول نہیں ہوتی گھومنے کی، اس کے اندر ایک میکینزم ہے گھومنے کی، اور اگر وہ گھومنے کی میکینزم ٹھیک ہو، گراریاں وراریاں ٹھیک ہوں، تو پنکھا گھومنے لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہنے والے ہم سارے انسان، میں اور آپ، ہم سب کی کوئی فری ول نہیں ہے۔ ہمارے جو ایکسٹرنل فیکٹر جو باہر سے ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہمیں چلاتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نے خود سوچا ہے، یہ تو میرے جذبات ہیں، یہ تو میرے احساسات ہیں، ان کو بھی اس بات کی بہت ہی شدید غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ جذبات اور احساسات بالکل مکینیکل ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمثیل اس کتاب میں پیش کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک ٹانگا ہے، ٹانگا، اور ایک اس ٹانگے کے آگے گھوڑا لگا ہوا ہے، اور ایک اس گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اور ایک اس کا ماسٹر ہے، آقا، جو اس بگی میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سب بالکل اسی طریقے سے ہیں۔ جو وہ لکڑی کا جو کھوکھا ہے نا، جو ٹانگا ہے، وہ ہماری باڈی ہے، ہماری فزیکلٹی ہے، اور وہ جو گھوڑا ہے نا، وہ ہمارے جذبات اور احساسات ہیں، اور وہ جو ماسٹر ہے، کوچوان ہے، وہ ہمارا عقل ہے، وہ ہماری مائنڈ ہے، اور جو پیچھے مالک بیٹھا ہوا ہے وہ اصل میں ہماری اسپرچویلٹی ہے، وہ اصل میں ہمارا اپنا آپ ہے، وہ ہے ہماری روح۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک ذہن میں ترتیب بنائیں کہ پہلے ریڑھا، پھر گھوڑا، پھر کوچوان اور پھر مالک، ہم میں سے اکثریت اسی ترتیب سے ہی چلتے ہیں۔ وہ جو ریڑھا ہے وہ باہر کے فیکٹر سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے گھوڑا جو ہے اس کے اندر ایک جذباتیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں جذباتیت پیدا ہوتی، اس کی بنیاد پر وہ جو کوچوان ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے گاڑی کو روکنا ہے یا چلانا ہے، اور وہ جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ ایکچولی وہ محض مجبور ہوتا ہے اس کو کرنے کا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے اوپر اب وہ محنت والی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے محنت کرنی ہے۔ وہ لوگ جب اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر یہ آرڈر ریورس ہو جاتا ہے۔ وہ جو پیچھے ماسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ول جو کہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، جو بالکل مطلق ہوتی ہے، ایبسولوٹ ہوتی ہے، وہ پہلے فیصلہ کرتی ہے۔ اس فیصلہ کرنے کی بنیاد پر وہ کوچوان کو آرڈر دیتا ہے، کوچوان اس کے حساب سے گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے، اور گھوڑے کی موومنٹ کی وجہ سے پھر اس کی باڈی ساری چلتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے، اگر ہم اس کو ریورس کر سکیں اس طریقے سے، اور اپنی اس اسپرچویلٹی کو اپنی مین ول بنا لیں، تو انسان ایسے امکانات اس کے اندر موجود ہیں کہ وہ فزیکلی تو نہیں، لیکن ویسے وہ لافانی ہو سکتا ہے، امورٹل ہو سکتا ہے، بہت سی معجزاتی قوتیں اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہیں، بہت سے ایسے کام جو طلسماتی کام ہیں وہ ان کا مصرف بن جاتا ہے، وہ سارا کر لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک گھر ہے، یہ بھی اس کتاب سے مثال میں دے رہا ہوں۔ یہ ایک گھر ہے، اس گھر میں 4 کمرے ہیں۔ ایک کمرہ جو ہے
وہ یہی باڈی ہے، اور ایک اور کمرہ ہے جو کہ ایموشنز ہیں، اور ایک اور کمرہ ہے جو کہ اس کی ذہانت ہے، اور ایک بڑا لیونگ روم ہے جو لیونگ روم اس کی اسپرچویلٹی ہے۔ اب ایک شخص وہ اس چھوٹے کمرے میں رہ رہا ہے، کنڈی کھولتا ہے، تالا کھول کے دروازے اندر چلا جاتا ہے اور رہتا اس چھوٹے کمرے میں ہے جو کہ باڈی کا کمرہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں پورے گھر کا مالک ہوں، حالانکہ وہ پورے گھر کا مالک نہیں ہے، وہ صرف اور اس چھوٹے سے کمرے کے اندر جو ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک بندہ چابی کھول کے کسی طریقے سے وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور وہ ایک ایموشنالٹی والے کمرے میں، تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا میں قابو، لیکن وہ بھی ایک حد تک تصرف ہے گھر میں، جب تک کہ وہ پورے کے پورے، اور جب وہ بڑے لاؤنج میں جاتا ہے تو اس بڑے لاؤنج کے اندر چاروں کے چاروں کمرے کھلتے ہیں، اور جو اس بڑے لاؤنج تک پہنچ جاتا ہے وہ اصل میں پورے گھر کا مالک ہے۔ ان ادر ورڈز ہماری باڈی کے اندر بھی اسی طرح کے 4 کمرے موجود ہیں، لیکن ہم اس میں سے صرف ایک چھوٹے سے کونے کے مالک ہیں جو کہ ہماری فزیکیلٹی ہے۔ یہ تو ہے صورتحال۔ مجھے نہیں پتا پوری طرح میں یہ بات سمجھا سکا ہوں کہ نہ سمجھا سکا ہوں، تھوڑا سا تشریح میں بتاتا ہوں کہ وہ جو پہلے کمرے میں باڈی میں رہتا ہے وہ بس اسی چکر میں ہے کہ جس سے اپنی باڈی کی ضروریات کو وہ پورا کر سکے، کھانا پینا، سونا، جاگنا، اور اس کے بعد شادی کر لینی، بچے پیدا کر لینے، ان کو پال لینا، اپنے لیے آسائش اکٹھی کر لینا، آسائش کی مقدار کو بڑا کرنا شروع کر دینا، اور ایک سے گاڑی سے ایک گاڑی، 2 گاڑی، 10 گاڑیاں، یہ، اور بس اسی کے اندر ہی رہنا۔ تو وہ ایکچولی ہمارے پورے اس گھر کا مالک نہیں ہے، وہ اس کا تصرف اس کے اندر آتا نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ پھر یہ تصرف حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو اینشینٹ پوری ہسٹری ہے اس کے مطابق 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ پورے گھر کے اندر تصرف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا طریقہ ہے، اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی ریلیجس پیراڈائم ہے، آپ کسی مذہبی عقائد کو فالو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ کو ڈسٹربنگ لگیں، لیکن میں چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میں آپ کو گرجیف کی کتاب ان سرچ آف میریکلس کا وہ بتا رہا ہوں، اور ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کے مذہبی عقائد کے وہ کرے تو وہ اس کو وہ ڈسکلیمر ہے جو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، پہلا طریقہ جو لکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے آدمی یہ جو مکینیکل لائف سے گزر کر فری ول والی لائف کے اندر آ جائے، تو اس کا پہلا طریقہ ہے فقر۔ فقر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو نگیٹ کرے، روزے رکھنے لگ جائے، بھوکا رہنے لگ جائے، جسم کی آسائشوں کو بالکل ڈینائی کر دے، سردی گرمی کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اور یہ جو ہمارا انڈین میتھولوجی ہے پرانی، اس میں آپ کو بعض فقیر ایسے ملیں گے جو 10 سال سے پیروں کے پنجوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جسم اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ ان کو ایکچولی جسم کی کوئی رہی، لوگ ان کے شاگرد ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لے جا کے نہلا کے ان کو کھلا دیا، اور وہ اسی پوسچر میں جسم کی نفی کرنے کے اندر اپنی عمریں گزار دیتے ہیں، اس میں کہ وہ اس جسم کو بالکل نگیٹ کر دیں، اور اس کے بعد پھر اگلی منزلوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو فقر کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی جو فقیر تھے جو کہ اپنے ایک وقت میں روٹی کھائی، ہفتے میں ایک دفعہ روٹی کھا لی، کپڑا ایک ہی موٹا کپڑا پہنتے رہے، آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہ جینونلی، کچھ تو ڈرامے باز بھی ہوتے ہیں نا، لیکن جینونلی فقر کو اختیار کرتے ہیں ان منزلوں کو پانے کے لیے۔ اوبویسلی یہ بہت مشکل، اب میں ایک گاڑی میں بیٹھا سفر کر رہا ہوں، اسلام آباد میں جا رہا ہوں، ایک گھر میں رہتا ہوں جس میں کمرے میں سرد گرم کا انتظام موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس فقر کو کیسے اختیار کر کے اپنے ان کے امکانات کو کروں، یہ مطلب بڑا مشکل ہے اس بات کو پریکٹیکلی کنسیو کرنا۔ جو دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں درویشی، یا اس کو مونک ہوڈ کہہ لیتے ہیں، مونک جسے مونکس کہتے ہیں۔ بدھزم کے اندر، ہندوازم کے اندر، ہمارے ہاں درویش کا کانسیپٹ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جو پہلا تھا نا فقر والا آدمی، وہ تو اس کمرے پہ ایفرٹ کر رہا تھا جو کہ اس کی جسم کا تھا، فزیکیلٹی کا
कमरा, उसको वो निगेट कर रहा था, उसकी ज़रूरतों को निगेट कर रहा था ताकि आगे बढ़ सके। ये जो दूसरा आदमी है ये बेसिकली अपनी इमोशनैलिटी पे एक्ट करता है, और दरवेश उस वक्त तक आदमी नहीं बन सकता जब तक कि वो किसी अकीदे के साथ मुतल्लिक ना हो। यानी हमारे मुसलमानों में दरवेश थे, ये जितनी कहानियाँ मौलाना रूम की और आपको शम्स तबरेज़ की और बाकी दरवेशों की मिलती हैं, ये दरवेश लोग थे और ये एक अकायद से, अकीदे से वाबस्ता होते हैं हमेशा। हिंदुइज़म में है, बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, क्रिश्चियन मॉन्क्स होते हैं जो कि एक अकीदे से, और वो अकीदा उनके अंदर एक्चुअली मोहब्बत के तौर पर सिरायत कर जाता है। दरवेशी का जो मेन क्रक्स है ना, वो ये है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं और जिससे मोहब्बत करते हैं वो एक अकीदा होता है, और जैसे इस्लाम में उस अकीदे का मरकज़ अल्लाह की ज़ात होती है, और इसी तरीके से बाकी तमाम में उन अकीदों का मरकज़ जो है वो एक हायर डिवाइन होता है। उस मोहब्बत में आकर आप अपनी ज़िंदगी को उसी मोहब्बत की फ़ेज़ में हर वक्त रखते हैं। अपना उठना, बैठना, जाना, सीखना, करना आपका उस मोहब्बत की फ़ेज़ में रहता है, और इसको दरवेशी कहते हैं। और इसके लिए फिर एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप किसी शागिर्द को इख्तियार करते हैं, बैत इख्तियार करते हैं, किसी के डिसाइपल बन जाते हैं, किसी के चेले बन जाते हैं, और इस पर आप मेहनत करके अपने पूरे आप को, अपनी ना सिर्फ अपनी विल को ऑफ कर देते हैं, अपनी ख्वाहिश को ख़त्म करके उस एक जज्बे को ही अपनी ज़िंदगी का सारा मरकज़ बना लेते हैं। तो ये लोग जो इस तरीके से मेहनत करते हैं दरवेशी में, मॉन्कहुड से, ये एक दूसरा रास्ता है जिसके ज़रिए से आप अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर करते हैं। अब बोर तो नहीं हो रहे इन बातों से? अच्छा, जो तीसरा तरीका है उसको हम उस किताब के हिसाब से तो योग कहते हैं, योगी, और हमारी टर्मिनोलॉजी में आप ये समझते हैं कि जो इल्म का रास्ता है, क्योंकि इसका ताल्लुक इंटेलेक्ट से है। पहले वाले रास्ते का ताल्लुक वो तो जिस्म से था ना, दूसरा इमोशन से था, और इमोशन जो है वो मोहब्बत, ज़ाहिर है एक्सट्रीम इमोशन है, तो आप किसी से मोहब्बत करते हैं, फिर उसकी मोहब्बत में फ़ना होकर फिर अपने आप को आप उस प्रोसेस में से गुजारते हैं। और जो तीसरा है वो इल्म का है। ये वो लोग हैं जो फ़िलासफ़र्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, किताबों की वजह से थ्योरियाँ क्रिएट करते हैं, उन थ्योरीज़ की वजह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा क्या कंट्रोल है, और वो लॉजिक को लेकर और वो करते हैं। इसके लिए भी फिर एक पूरा सिस्टम है जिसमें आप स्टूडेंट्स बनते हैं, उनके साथ रहते हैं, मदरसों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और ख़ास तौर पे नहीं जो एक एंशिएंट मदरसे हैं वहाँ जाते हैं, जहाँ एक ख़ास किस्म का वे ऑफ लाइफ इख्तियार करके फिर आप इल्म के ज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, वो जो जिस्म वाला था ना, उसके अंदर किसी किस्म की कोई इल्मी, उसके अंदर फ़िलोसॉफ़िकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो सिर्फ जिस्म को निगेट करता है और ख़ुद ही इंतज़ार करता है कि उसके अंदर वो कैफियत आ जाए। वो किसी को आ जाती है, अक्सर लोग आने से पहले मर जाते हैं, उस लेवल को अचीव करने से पहले मर जाते हैं। इसी तरह जो दरवेश हैं, क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, वो इतना सब्जेक्टिव इमोशनल तरीका होता है कि उसमें बड़ा मुश्किल है। अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो एक्चुअली वो किसी को पता नहीं चल सकता कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। ये जो इल्म वाला मामला है, इसमें ये होता है कि आप एक तीसरे कमरे को तो बहुत संवार रहे होते हैं, मगर अभी आपने अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को कंट्रोल नहीं किया होता, और फिर अपनी इमोशनैलिटी पर भी आपने काबू नहीं पाया होता। लिहाजा अमूमन वो लोग जो इल्म के रास्ते से अपनी तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, वो एक बड़े आर्गूमेंटेटिव लोग बन जाते हैं, बहसें बहुत अच्छी कर लेते हैं, वो लोगों को बातों से कायल ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन अंदर से वो अमूमन खोखले रहते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इन तीनों रास्तों को इख्तियार करके आदमी ओवरकम नहीं कर सकता। लेकिन गुरजैफ साहब जो हैं, बाबा जी गुरजैफ साहब, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि एक्चुअली ये तीनों के तीनों रास्ते बहुत कठिन हैं, एक आम आदमी की दस्तरस से ही बाहर है, और चूंकि ये एक आम आदमी की दस्तरस में ये एक्सेप्शनल, सुपर एक्सेप्शनल लोग हैं जो इसको करके इसके ज़रिए से अपनी कायाकल्प कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली ये आटे में नमक के बराबर भी जो है ना रेशो, वो रेशो भी नहीं होगी दुनिया के अंदर जो इस, हाँ कुछ लोग आपको करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वो एक ड्रामाबाज, ये वो कॉस्मेटिकली बन जाएंगे, कॉस्मेटिक दरवेश बन जाएंगे, कॉस्मेटिक दरवेश, या कॉस्मेटिक आलिम बन जाएंगे, या कॉस्मेटिक फ़कीर बन जाएंगे,
مگر وہ کبھی بھی اس اچیو نہیں کر سکتے اپنے آپ کی اس اسپرچویلٹی کو بیکاز آف دی ریزنز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. پھر اس نے ایک ذکر کیا ہے کہ لیکن اس کا جو ہے نا ایک چوتھا راستہ ہے، اور وہ ایکچولی اس کتاب کا مین ہے، جس کو کہا ہے فورتھ وے. اور ایکچولی ایک اتنی موٹی کتاب ہے اوسمنسکی کی، دا فورتھ وے. وہ میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ کیا ہے. بس یہ کتاب تو میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، ان سرچ آف میریکلس، لیکن ہر دفعہ وہ اس کو میں اب چونکہ میں کسی کام کے لیے وہ پڑھ رہا تھا، کچھ کورسز بنانے کے لیے، تو اس فورتھ وے کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں. باقی اگر کچھ باتیں تشنا رہ جائیں تو انشاءاللہ میں ایک سیریز میں، یہ بات میں ایک سیریز میں بتاؤں گا. تو فورتھ وے یہ ہے کہ جو وہ شخص جو کار پہ بیٹھ رہا ہے، جو بزنس مین ہے، جو انٹرپرینور ہے، جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور اپنی آسائش والی زندگی میں رہ رہا ہے، وہ بھی اس کے پاس بھی ایک چابی ہے کہ وہ اپنی فزیکیلٹی، ایموشنالٹی، انٹلیکٹ اور اسپرچویلٹی کے تمام محرکات کو اس طریقے سے قابو کر لے کہ وہ ایکسٹرنل فیکٹر سے انفلوئنس ہونے کی بجائے ایک سنگل ول سے انفلوئنس ہو. اس کی ایک ایبسولوٹ ول ہے جو کہ ایکسٹرنل چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. اس فورتھ وے کا میں آپ کو، یہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، میں فورتھ وے کا صرف ایک چھوٹا سا تعارف کرا کے بس کروں گا. فورتھ وے یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ایک محنت کرے. اس کو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بدھا کی طرح تیاگ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف یہ کام کرے کہ اپنے اوپر ایک انٹینس محنت کرے، اپنے اوپر خود، بائی وے آف میڈیٹیشن اینڈ بائی وے آف کنٹینوسلی فوکسنگ، کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کام کو انڈرسٹینڈ جب تک نہ کرے، اس کو سمجھے نہ تو وہ کام نہ کرے. مثال کے طور پر ابھی میرے یہاں کان پہ خارش ہوئی ہے، تو مجھے کانشیسلی اویئر ہونا چاہیے کہ میرے کان پہ خارش ہوئی ہے اور میں خارش کرنے جا رہا ہوں اور میں نے اب خارش کی. اس لیول کا فوکس اچیو کر لے کہ وہ جتنا، اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ تینوں شاید ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر 5 مہینے تک کھانا نہ کھانا شاید آسان ہو. شاید وہ ایک یوگی بن کے اور آپ گیروے کپڑے پہن کر اور گلیوں میں پھرنا شاید آسان ہو، شاید مدرسے میں، لیکن کنٹینوس ایک انڈرسٹینڈنگ کی فیز میں رہنا کہ جو میں کر رہا ہوں، جو سوچ رہا ہوں، جو میرا ایکٹ ہے وہ کیوں ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت زبردست آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا یہ راستہ گو اس لیے بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے کہ آپ کو یہ ہٹاتا نہیں ہے اس میں سے، آپ کے روزمرہ کے کام میں سے. آپ کو ایک فقیر درویش اور اس طرح کا حلیہ اختیار نہیں کرنا پڑتا، مگر یہ آپ کو 24 گھنٹے کے لیے باندھ لیتا ہے. مجھے جب پوری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں پھر ایک ویڈیو کے ذریعے، ایک نئی سیریز آف ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو یہ سب چیزیں بتاؤں گا.